بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اکبر الہ آبادی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کالج سے آ رہی ہے صدا پاس پاس کی، کالج سے آ رہی ہے صدا پاس پاس کی، عہدوں سے آ رہی ہے صدا دور دور کی۔ اکبر نے اپنے بے مثال اسلوب میں ہمارے نظام تعلیم کا ایک المیہ بیان کیا ہے۔ ہمارا نظام تعلیم بہت سے المیوں کا مجموعہ ہے۔ ان مسائل کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح ہم صورتحال میں بہتری لا سکتے ہیں، پچھلے 3 ہفتے سے ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب نظر ہیں، دانشور ہیں، دینی علوم کے ماہر ہیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں ان کے ساتھ ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے۔ ان سے انشاءاللہ ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے۔ جاوید صاحب، پچھلے ہفتے ہم نے زیادہ تر بعض نظری مباحث پر گفتگو کی تھی کہ نظام تعلیم میں کیا خرابیاں ہیں اور کس طریقے سے معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن بعض عملی خرابیاں بھی ہیں، عملی مسائل بھی ہیں۔ جو نظام تعلیم چل رہا ہے، آپ نے بھی پچھلے پروگرام میں اشارہ کیا تھا، وہ طبقاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بعض عملی نوعیت کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے ان پہ آپ ذرا کچھ گفتگو فرمائیے۔ ایک تو بڑا مسئلہ یہی ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلا دی ہے، اس پر ویسے ہم اصولی گفتگو اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس کا اولین فرصت میں خاتمہ کرنا چاہیے۔ طبقاتی نظام تعلیم سوسائٹی کو بانٹتا ہے، اس کے اندر وحدت کو ختم کرتا ہے اور پھر پوری قوم کے اندر ابلاغ کے رشتوں کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ طبقاتی طریقے کا نظام تعلیم پیدا کرتے ہیں تو اس میں آپ قوم کی بے شمار ذہانتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں ہمارے دیہات میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں کوئی کم ذہانت نہیں ہوتی، بلکہ اگر آپ اس وقت بھی جائزہ لے کر دیکھیں تو آپ کی سوسائٹی کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں علم میں، دانش میں، فکر میں، وہ زیادہ تر دیہات سے آئے ہوئے ہوں گے۔ آپ جائزہ لے کے دیکھ لیجئے، لاہور میں جو لوگ اس وقت رہ رہے ہیں، کراچی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ کیجئے ان میں دانشوروں کا، ان میں شعراء کا، ان میں ادباء کا، ان میں علماء کا زیادہ تعداد آپ کو ملے گی کہ جو آپ کے دیہات سے آئی ہوئی ہے۔ تو اتنی بڑی آبادی ان میں رہتی ہے، جب تک آپ تعلیم کے نظام کے اندر یکسانیت، وحدت پیدا نہیں کرتے، اس کا نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ آپ قوم کی بہت سی ذہانتوں سے آہستہ آہستہ محروم ہو جائیں گے، چند طبقات میں تمام مراعات سمٹائیں گی، وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور جو لوگ ان تمام چیزوں کو پورا کر سکیں گے جو آپ نے ایک طبقاتی نظام میں داخل کر دی ہیں، وہی آگے بڑھ سکیں گے، نہ کہ قوم پوری کی پوری آگے بڑھے گی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو آپ ڈیموکریٹک کلچر کہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ پوری قوم کو معاشرے کے پورے نظام میں شریک کر لیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کا ایک خاندان ہے یا کوئی حکمران خاندان ہے یا فوج ہے یا کوئی اور طبقہ ہے، صرف وہی ہے کہ جو تمام مراعات کا مستحق ہے اور اسی نے ساری چیزوں پر قبضہ کر رکھا ہوا ہے، اور جتنے بھی دھارے ہیں اسی کی جانب بہتے ہیں، سارے دریاؤں کا رخ اسی جانب ہے۔ یہ نہیں رہتا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پوری قوم کی ذہانتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ دوسرا جو عملی مسئلہ ہے وہ ہمارے ہاں اساتذہ کی تنخواہوں کا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ استاد کو اتنی باوقار زندگی نہیں دیتے کہ وہ اپنے طالب علموں کے سامنے کھڑا ہو کر کسی احساس قہتری کا شکار نہ ہو، اس وقت تک آپ اسے بہتر تربیت کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ نے عملی مسائل کا ذکر چھیڑا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیشتر اساتذہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اسکول میں کیا پڑھانا ہے، انہیں دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ انہوں نے ٹیوشن میں جا کے ٹیوشن سینٹر کھلتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ استاد جس کردار کا حامل ہوتا تھا اس میں بھی پستی آتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ہمارے جو پرائمری اسکول کے اساتذہ تھے وہ تصور بھی نہیں رکھتے تھے اس بات کا کہ انہیں کہیں ٹیوشن پڑھانی ہے، صبح طالب علموں کے ساتھ، شام طالب علموں کے ساتھ، یعنی وہ طالب علم جن کو وہ اپنے مدرسے یا اسکول میں پڑھا رہے ہوتے تھے وہ مسئلہ بن جاتے تھے ان کے لیے، ان کی بہتر سے بہتر تربیت، ان کی بہتر سے بہتر تعلیم، اس کے لیے وہ اپنی جان ہلکان کر رہے ہوتے تھے۔ یعنی مجھے کبھی یاد آتا ہے کہ وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کا باخن نفس کا اللہ یکون مومنین، کیا پیغمبر آپ تو اپنی جان گلا دیں گے ان کو ایمان کی دعوت دینے میں؟ ہمارے استاد بھی یہی کرتا تھا، وہ بالکل جان گلانے پہ آمادہ ہو جاتا تھا۔ یہ چیز اس وقت ہوگی جب آپ اس کو عزت دیں گے، آپ اس کو احترام دیں گے۔ اچھا، پھر اس کا ایک اور نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ اچھی مراعات نہیں دیتے، اچھی تنخواہیں نہیں دیتے، عزت نہیں دیتے، وقار نہیں دیتے، استاد کو احساس قہتری سے نجات نہیں دلاتے، تو پھر استاد کے منصب کی طرف آنے کا انتخاب وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اور کہیں جگہ نہیں ملتی۔
یعنی اگر باقی سارے شعبوں میں راستے بند ہو گئے ہیں، اس کے بعد کوئی آدمی کہے گا چلیے اب پڑھا دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے بہتر آدمی کو جس منصب پر ہونا چاہیے، سب سے بہتر آدمی اس منصب کی طرف آتا ہے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اپنی سیرت کے لحاظ سے. اسی طرح اساتذہ کی تربیت کے جو ادارے ہم نے قائم کر رکھے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ استاد کو آپ کچھ ہنر سکھا دیں. ایسا تربیت ہوتی ہے کیا اساتذہ کی؟ جی بالکل ہوتی ہے. تربیتی ادارے تو موجود ہیں ہمارے ملک میں. ان کے اندر بعض تعلیمات سے لوگوں کو واقف کیا جاتا ہے، پڑھانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. ان میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے ایک پروگرام میں کہ تعلیم کا مقصد اگر تہذیب نفس ہے تو پھر استاد کی تہذیب نفس اس کی تربیت کا بنیادی عنصر ہونی چاہیے. یعنی آپ سب سے بڑھ کر اس چیز پر زور دیں کہ استاد صرف اپنے علم ہی کا علم بردار نہ ہو، وہ کیریکٹر کا بھی ایک بہترین نمونہ ہو، اپنی سیرت کے لحاظ سے بھی نمونہ بن سکے. یہ جو ہمارے عام طور پر لوگ گلا کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ طالب علم استاد کی عزت نہیں کرتے. میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا ہوں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ میں، یعنی اسی زمانے میں، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، میں نے سن 72 میں گریجویشن کی ہے، تو اس زمانے میں بھی گورنمنٹ کالج کے اندر جو اساتذہ اپنے علم میں محکم تھے اور جو اپنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے اچھا نمونہ تھے، سرکش سے سرکش طالب علم ان سے آنکھ ملانے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. ان کو عزت ملتی تھی، ان کو احترام ملتا تھا. خود میں نے 10-11 سال پڑھایا ہے اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ طالب علم اتنی عزت کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز پر توجہ دینی چاہیے وہ استاد کا علم ہے، استاد کی دانش ہے، استاد کی ہنرمندی ہے، اس کے پڑھانے کے طریقوں کی تربیت ہے، اور اس کے ساتھ اس کے کیریکٹر کے معاملے میں حساسیت ہے. یعنی استاد کے منصب پر کسی آدمی کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے جو اپنی تہذیب نفس نہیں کر پاتا، جس کا اپنا کردار، جس کی اپنی سیرت اس قابل نہیں ہے. یہ میں نے موٹی موٹی چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا. مزید آگے بات بڑھے گی تو بہت سے عملی مسائل. ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ لٹریسی ریٹ جو ہے یہاں پہ بہت کم ہے. تعلیم کے آپ نے خاص طور پر دیہات کے حوالے سے بات کی تو گھوسٹ اسکول کا پورا تصور ہے. یہاں پہ فیوڈرل نظام میں پسند ہی نہیں کیا جاتا. بلوچستان میں خاص طور پر یا سندھ پنجاب سرحد میں ان علاقوں میں جہاں پہ جاگیرداروں کا غلبہ ہے وہ گوارا نہیں کرتے. تو اس صورتحال کو کیسے بدلیں ہیں؟ بات ہے جی، اس کے لیے ایک قومی بل چاہیے ہوتی ہے نا. میں نے ابتدا میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تعلیم ہماری ترجیح اول ہونی چاہیے. نہ یہ ہمارے ارباب حل وقت کا مسئلہ ہے، ارباب اقتدار کا مسئلہ ہے، نہ یہ ہمارے دانشوروں کا مسئلہ ہے، نہ ہمارے مذہبی رہنماؤں کا مسئلہ ہے. کتنی بڑی بڑی تحریکیں یہاں اٹھی ہیں جن میں کروڑوں روپیہ قوم نے دیا، بلکہ اربوں روپیہ قوم نے دیا، اور اس میں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، سیاست کی بھیٹ چڑھ گئی. اگر اسی طریقے سے قوم کو منظم کیا جاتا کہ تعلیم کو ہدف بنا کے ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو یہ فیوڈل لارڈز اس کا مقابلہ نہ کر سکتے. یعنی بڑی تحریکیں اٹھتی، مذہبی رہنما اٹھتے، وہ تعلیمی ادارے قائم کرتے، وہ گلی گلی میں تعلیمی ادارے لے جاتے، گوٹ کوٹ میں تعلیمی ادارے لے جاتے، گاؤں گاؤں میں تعلیمی ادارے لے جاتے. میں دیکھتا کس طرح یہ مزاحمت کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ بہت اس پر مقالے لکھتے ہیں، جاگیرداری ختم ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ جاگیرداری ختم ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جاگیرداری کو ختم کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک دن آپ ایک اعلان کریں اور یہ کہیں کہ آج سے جاگیریں ختم کر دی گئی ہیں. یہ توفیق تو آپ کو ہوئی نہیں. بڑے سے بڑے فوجی حکمران کو بھی آ کے یہ کبھی توفیق نہیں ہوئی. ڈرتے ہیں لوگ اس معاملے میں اور کوئی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. ہندوستان میں ابتدائی میں کر دیا گیا اور اس کے اچھے نتائج نکلے. یہ کام تو آپ کریں گے نہیں. ایک دوسرا طریقہ ہے، انڈائریکٹ طریقہ ہے، بالواسطہ طریقہ ہے. وہ یہ ہے کہ آپ انفراسٹرکچر گاؤں تک لے جائیں، آپ تعلیم لے جائیں، آپ سے آپ ختم ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا یہ سب کچھ. تو تعلیم کوئی معمولی درجے کا انقلاب نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. میری آپ کی خواہش سے یہ نہیں ہو جائے گا. ہمیں تعلیم کو مقصد بنا کے کام کرنا چاہیے. یعنی اب کچھ ایسی تحریکیں اٹھنی چاہیے جن کا مقصد ہی تعلیم ہو. میں تو آپ کو اپنے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ خیر میں ایک کام تو جب سے پیدا ہوا ہوں کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں نے دین سیکھا ہے، اس کے علوم سیکھے ہیں، ان کے اوپر کچھ تحقیقی کام کر رہا ہوں، کچھ لکھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو بتا رہا ہوں. لیکن اس قوم کے اندر جو تحریک میں برپا کرنا چاہتا ہوں وہ اگر ایک لفظ میں آپ سمجھنا چاہیں تو وہ تعلیم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے اندر مذہبی تعلیم اور جدید تعلیم، عمومی تعلیم، سب میں ہم سب کو محنت میں شریک ہونا چاہیے. ہم نکلیں، اپنی قوم کو منظم کریں اس مقصد کے لیے، اور اس معاملے میں عامی نکلیں، عارف نکلیں، علماء نکلیں، مذہبی رہنما نکلیں، دانشور نکلیں، تاکہ تعلیم کو ہم ایک قومی مسئلے کے طور پر اپنے سامنے رکھیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زلزلہ آنے پر، طوفان آنے پر، سونامی کے آپ کے ساحلوں پر ٹکرا جانے کے نتیجے میں جو اضطراب پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ اضطراب اس میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہماری قوم جہالت کی تہ میں اتر دی جا رہی ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ جہالت سے غربت پیدا ہوتی ہے، غربت سے جہالت پیدا ہوتی ہے. یہ اصل میں ایک سائیکل ہے جو وجود میں آ جاتا ہے. آپ اگر اپنی قوم کی جہالت دور کرتے ہیں تو اس کے معنی سمجھتے ہیں کیا ہے؟ آپ نے غربت کے خلاف بھی اعلان جنگ کر دیا ہے. کیونکہ جتنی کوئی قوم ہنرمند ہوگی، جتنی تعلیم اس میں عام ہوگی، اسی کے لحاظ سے وہ جہالت
کو دور کرے گی اور پھر غربت کا مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہے۔ جیسا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سائنسی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سائنسی علوم کی اپنی اہمیت ہے، لیکن وہ بے خدا علوم ہے، یعنی اس میں کہیں خدا نظر نہیں آ رہا ہوتا، بلکہ بعض اوقات تو خدا کا منفی ایک تصور آتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، جیسے ڈارون کا ارتقاء کی جب تھیوری پڑھائی جاتی ہے تو ہمارے یہاں اس کا علاج یہ نکالا گیا ہے کہ سائنس کا پہلا سبجیکٹ، جو پہلا چیپٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے۔ تو یہ سلیکشن آپ اس سے مطمئن ہیں یا کوئی بہتری اس میں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سائنس کو سائنس کے طریقے سے پڑھائیے، حساب کو حساب کے طریقے سے پڑھائیے۔ میں نے جو بات آپ کی خدمت میں اس سے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ قرآن مجید کو تعلیم کا حصہ بنائیے، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی پیدا کر لے گا۔ لوگ قرآن کی اہمیت سے واقف نہیں، کیوں واقف نہیں قرآن کی اہمیت سے؟ اس لیے واقف نہیں کہ انہوں نے اب تک قرآن کو استعمال کیا ہے یا تو بے سوچے سمجھے پڑھنے کے لیے، یا قرآن خوانی کر کے اپنے مردے بخشوانے کے لیے، یا اس کی یاسین پڑھ کے موت کو آسان کرنے کے لیے، یا ایصال ثواب کرنے کے لیے۔ قرآن مجید جو اپنا مقصد خود بیان کرتا ہے وہ دیکھیے کیا ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مبارک کتاب، بابرکت کتاب میں نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اہل عقل آگے بڑھیں۔ تو یہ اسی وقت ہوگا نا جب آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھائیں گے۔ قرآن کو جب آپ پڑھا دیتے ہیں تو آپ کا زندگی کا تصور درست کرتا ہے، حیات و کائنات کے آپ کے نظریات کو درست کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ ڈور کا سرا کہاں ہے، اور جو سائنسی نظریات ہمارے سامنے پھیلے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں بھی آپ کی رہنمائی دیتا ہے۔ اصل میں مذہب کی تعلیم اپنی جگہ پر بڑی سائنٹیفک اور اعلیٰ ہونی چاہیے، اور اس کا قرآن سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک اچھا استاد جب قرآن مجید کو پڑھائے گا تو وہ یہ سارے علاج کر لے گا۔ آپ خواہ مخواہ اس طرح کی چیزیں نہ داخل کریں اس کے اندر۔ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے اگر آپ بیان کرتے ہیں یا کسی اور قوم کے سائنسی کارنامے بیان کرتے ہیں، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ ہر قوم اصل میں کسی نہ کسی دور میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ ایک زمانے میں عربوں نے اپنا کردار ادا کیا، عثمانیوں نے اپنا کردار ادا کیا، مغلوں نے اپنا کردار ادا کیا، آج مغربی اقوام اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ دنیوی علوم ہے اور دنیوی علوم کو علم کے طریقے پر پڑھایا جانا چاہیے، ان کو خواہ مخواہ مذہب کے دائرے میں لانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں سامنے آئیں، البتہ آپ لوگوں کے اندر کیا چیز پیدا کریں؟ آپ کرٹیسزم کی صلاحیت پیدا کریں جو ہماری طور پر نہیں پیدا کی جاتی۔ لوگ چیلنج کریں نظریات کو۔ نظریہ ارتقاء پڑھایا ہے آپ نے تو نظریہ ارتقاء کو سائنس کے ایک نظریے کے طور پر بھی پڑھائیں، پھر اس پر جو تنقیدیں ہوئی ہیں ان کو بھی سامنے لائیں۔ آپ کا انداز اصل میں کریٹیکل ہونا چاہیے، نہ کہ آپ ایک جانب مذہب کے معاملات کو بے سوچے سمجھے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں اور دوسری جانب سائنسی نظریات کو بھی عقیدہ بنا دیں۔ یہ دونوں رویے غلط رویے ہیں۔ آپ کے اندر ایک کرٹیسزم کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جی سر، آپ نے کہا ہم سائنسی علوم میں، آپ بایولوجی میں ایک نظریہ دیتے ہیں بایوجینیسس کا، اور ایک دیتے ہیں آپ اے بایوجینیسس کا، کہ جناب جاندار سے جاندار ہیں اور بے جان سے جاندار ہیں۔ لیکن آپ کے دونوں نظریے بالکل غلط ہو جاتے ہیں جب آپ آدم کی تخلیق پر آتے ہیں یا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر آتے ہیں۔ تو یہاں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر آپ قرآن کو بنیاد بنا کر لے کر آتے ہیں تو آپ کی ساری چیزیں بالکل منفی ہو جائیں گی اور قرآن آپ کو صحیح اور سچا علم دے گا۔ تو قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ابتدا سے لے کے آخر تک ہونا چاہیے، لیکن سائنسی علوم کو علم کی حیثیت سے آپ پڑھائیے، اس کو آپ اسلام کے دائرے میں۔ اسلام تو پیور سائنس ہے، ہر جگہ آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور تلاش کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے، اور وہی تلاش سائنس ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، جیسا کچھ مزید عملی مسائل ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں بڑی اہمیت بھی رکھتا ہے، خاص طور پہ آنے والے دنوں میں مزید اہم ہو جائے گا، وہ یہ کہ سیرت سازی ہمارے ہاں کوئی موضوع نہیں ہے۔ اور پھر اس میں جو ایک بڑا مزید مسئلہ میڈیا کے بعد پیدا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کا عام طور پہ اب رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، تو آپ پہلی بات تو یہ بتائیے اسلام کی روشنی میں کہ کیا یہ طریقہ تعلیم ٹھیک ہے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں اس کو ترجیح دوں گا کہ بچوں کے لیے آپ الگ تعلیم کا نظام پیدا کریں، آپ بچوں کے لیے الگ پیدا کریں تاکہ وہ اپنے اپنے فطری ماحول میں تعلیم پا سکیں، لیکن اس کا اہتمام کوئی پہلے دن کر دینا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو اساتذہ چاہیے، آپ کو تعلیم گاہیں چاہیے، آپ اس منزل کی طرف ضرور بڑھیں، لیکن آپ پہلے مرحلے میں یہ کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ہم بہتر فضا پیدا کریں، بہتر ماحول پیدا کریں، اخلاقی آداب سکھائیں۔ دیکھیے میں نے جو بات آپ سے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو آپ نے اخلاقی تعلیم اچھی دے دی ہے، اس کی انسانیت کو آپ نے محکم کر دیا ہے، تو وہ انشاءاللہ ان سارے مراحل سے گزر کر اپنے آپ کو ایک صحیح جگہ پر لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ خواتین مسجد میں آتی تھیں، وہیں نماز پڑھتی تھیں، وہیں بیٹھ کر خطبہ سنتی تھیں، اسی جگہ بیٹھ کر مردوں کے ساتھ ہی بیٹھ کر ٹین ایج کی تعلیم کی عمر، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔
یہ تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر آپ بچوں کے لیے الگ تعلیم کا بندوبست کر سکیں، الگ ادارے بنا سکیں تو یہ زیادہ خیر و برکت کی چیز ہے. اس میں وہ اپنے اپنے ماحول میں اپنے فطری تقاضوں کے مطابق تربیت پائیں گے، لیکن یہ 2 دن میں آپ حاصل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے اس کو مذہب کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. عمر کے جس حصے میں وہ ہوتے ہیں، جس میڈیا کو وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ آئیڈیل ماحول میں تو بڑی شاید باتیں اچھی لگیں، ہم جانتے ہیں تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، آپ لوگ بھی وہیں سب پڑھتے ہیں. یعنی میں آپ لوگوں سے چاہوں تو پوچھ سکتا ہوں، آپ بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے. نہیں، میں میری بات کی تردید کرنے کی نہیں، آپ سے ایگری کرتے ہیں کہ ایکچولی یہ ماحول اسٹیمولیٹ کرتا ہے ان کی ان ایموشنل فیلنگس کو جو کہ جا کے ان کو گناہ کی مرتکب کر دیتی ہیں. تو یہ تو جو پریکٹیکل سچویشن یہ ہے جو بتا رہے ہیں. بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو انگلش میڈیم سو کالڈ کیمبرج اسکولس اس وقت چل رہے ہیں، ان کا ماٹو یہ ہوتا ہے صاحب کہ ہم تعلیم بھی کیمبرج کی دے رہے ہیں، تو وی آر باؤنڈ ٹو گیو دا انوائرمنٹ آف کیمبرج. میں نہیں سمجھتا کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے آپ کیمبرج کے ماحول کو یہاں دے سکتے ہیں. اور یہ بنیادی وجہ یہی کہ کو ایجوکیشن ہے وہاں پہ، جبلت کے تقاضے ہیں، ٹین ایج کے تقاضے ہیں، اور اس وقت تک آپ نے اس کو اخلاقی طور پر اتنا مستحکم نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ اس پہ تمیز کر سکے کہ میں رائٹ ٹریک پر جا رہا ہوں، غلط پر جا رہا ہوں. یعنی میں اصول اسی کا قائل ہوں کہ آپ جب تک بچہ شعور کی عمر کو نہیں پہنچ جاتا، بہتر یہ ہے کہ اس کی تعلیم کا ایسا بندوبست کریں کہ وہ اپنے اپنے تقاضوں سے بچے اور بچیاں تعلیم پائیں. اس کو آئیڈیل کے طور پر سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اس بنیاد پر آپ تعلیم نہیں روک سکتے بچوں کی. جی بالکل. یعنی تعلیم تو بہرحال ان کو دینی ہے، ایک طرف ہر حال میں دینی ہے. ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی سر کہ ہمارے پاس اس وقت بہت سارے سسٹمز چل رہے ہیں، جیسا آپ نے اشارہ کیا ہے. ہمارے پاس او لیول اسکولس چل رہے ہیں سر، ہمارے پاس میٹرک سسٹم چل رہے ہیں، میٹرک سسٹم میں گورنمنٹ اسکولس چل رہے ہیں، میٹرک سسٹم میں پرائیویٹ اسکولس چل رہے ہیں، ہمارے پاس پری نرسری کلاسز بھی چل رہی ہیں. تو یہ اتنے سارے نظام جب ہمارے پاس چل رہے ہیں، تو جب تک یہ یکسانیت نہیں آئے گی ہمارے نظام تعلیم میں، تو ہم کیسے سمجھیں گے ہم ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان پیدا کر پائیں گے. پھر انہوں نے اس بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایف ایس سی تک کی جو تعلیم ہے اس میں ہر حال میں وحدت ہونی چاہیے. آپ کو آگے جا کے طالب علم کو موقع دینا چاہیے، وہ جس چاہے میدان کا انتخاب کر لیں. ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ نیشنلائزڈ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے فار اسکولنگ ٹل سرٹن لیول. یہی ہم اس متفق جی بالکل. اس میں تو اصل میں زور اسی پر دے رہا ہوں کہ آپ قوم کے اندر نہ وحدت فکر پیدا کر سکتے ہیں، نہ وحدت عمل پیدا کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ بنیادی تعلیم میں واضح نہ ہو جائیں. آپ کو کیا تعلیم دینی ہے؟ یہ تعلیم اصل میں اختصاصی نہیں ہوتی. اس میں تو آپ بنیادی ہنر سکھاتے ہیں، زبانیں سکھاتے ہیں، اپنے ماحول کا کچھ شعور دیتے ہیں، سماجی علوم کی بنیاد بناتے ہیں، بچے کو اس قابل کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی میں داخل ہو سکے، اور یہ بتاتے ہیں اس کو کہ آگے تم نے جانا ہے تو یہ دیکھو کہ تمہیں کس جانب قدم بڑھانا ہے. یہ شعور پیدا کرنا ابتدائی تعلیم، اس میں فرق کیوں کیا جائے؟ یہ تو ہر بچے کو یکساں ملنی چاہیے اور ہر طالب علم کے لیے یکساں ہونی چاہیے. پوری قوم کو اس کے بارے میں متنبع رہنا چاہیے. اس میں آپ تفریق کی اجازت نہیں دے سکتے. اچھا، اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا ہمارا. آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں نیشنلائز ہے سارا سسٹم، یو ایس اے میں اور یو کے میں جو سارا نیشنلائز سسٹم چل رہا ہے وہ تمام کو ایک ہی یکساں سہولتیں مہیا ہیں. ہمارے ملک میں یہ ڈفرینٹ ہے. اس کی وجہ سے ہمارے پاس کلاسز بھی آ رہی ہیں، حتیٰ کہ اسٹوڈینٹس کی بھی کلاسز ہیں، ٹیچرس کی بھی کلاسز ہیں. ایک وہ ٹیچر جو او لیول کا ٹیچر ہے وہ اکڑ کے چل رہا ہے، جو گورنمنٹ ٹیچر ہے وہ بیچارہ جھک کے چل رہا ہے. وہ ویل پیڈ ہے جی، اس لیے تو اس کو ٹیوشن بھی اس کے ہیوی پیڈ ہوتے ہیں. ایک عام جو ویل پیڈ تو گورنمنٹ کے ٹیچر بہت ویل پیڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں 40,000 50,000 بھی لے کر جا رہا ہے، لیکن ایک اسٹیٹس سمبل بنا دیا گیا ہے. کون سے ٹیچر ہیں جن کو اسکول کے ٹیچر ہیں جن کو 40,000 مل رہا ہے؟ جناب گریڈ 19 ہم کو مل رہا ہے، اس وقت ہم 40,000 تنخواہ لے کر گریڈ 19 آپ سمجھتے ہیں وہ ایک بڑا عہدہ ہوتا ہے. ایک چیز اور میں بتا پرائیویٹ اسکول میں جی ایس ٹی ایچ ایس ٹی ان کا گریڈ جی ایس ٹی کا 9 گریڈ ہوتا ہے، ایچ ایس ٹی کا 14 گریڈ ہوتا ہے. ٹیچرز ہیں آپ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کیا پیمنٹ کی جا رہی ہوگی؟ کیا میں جانتا ہوں ایچ ایس ٹی ہوتے ہیں یا جی ایس ٹی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے. جونیئر اسکول ٹیچر ہوتے ہیں، گریڈ 9 ان کا میکسیمم گریڈ ہوتا ہے. 14 ہے آپ کی طرح کے لیے، وہ ایچ ایس ٹی ہوتا ہے. نہیں صاحب، ایچ ایس ٹی گریڈ 16 ہے. چلیے 14 بھی ہو گیا، 16 بھی ہو گیا، لیکن بہرحال وہ اس میں پرائیویٹ اسکول میں میں آپ کو بتاؤں سیلری کیا چل رہی ہے. میں آپ کو پرائیویٹ اسکولس کا بتاتا چلوں کہ وہاں پر کم از کم بھی 7-8 ہزار سے شروع ہو رہی ہے، اور میں نے خود جو سیلری دیکھی ہے پارٹ ٹائمر کی 60,000 پارٹ ٹائمر ٹیچر کی پرائیویٹ اسکولس میں، تو آٹومیٹیکلی یہ ڈفرینسز آئیں گے. بالکل آئیں گے. تو اگر ہم یونیفارم ویژن کی طرف چلیں گے، یونیفارم ویژن کی طرف چلیں گے، تو ایوری بڈی ول گیٹ دا ایکول چانسز ٹو گرو اینڈ گروم ہمسیلف. میں چاہتا ہوں ایک مسئلے کی طرف اور جاوید صاحب کی توجہ دلا دوں. جاوید صاحب، اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں وہ یہ کہ تعلیم کے شعبے میں گورنمنٹ جتنا کچھ بھی خرچ کر رہی ہے، چاہے کم ہی کر رہی ہے لیکن بہرحال پچھلے حساب سے زیادہ کر رہی ہے.
لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان میں جن شعبوں میں کرپشن سب سے زیادہ ہے ان میں سے تعلیم ٹاپ موسٹ شعبوں میں ہے. اس مسئلے کا کیا حل کریں؟ یہ کرپشن تو ہماری پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں. وہ ایسے ہی ہوں گے جیسے جیسے تعلیم عام ہوگی, تربیت بہتر ہوگی, لوگوں کی تہذیب نفس ہوگی, ان چیزوں پر بھی آپ کنٹرول کریں گے. اصل میں تعلیم کو بنیادی مقصد کے طور پر سامنے رکھ کے اپنی ساری توجہات کا مرکز بنانا چاہیے. یہ جس طرح جہالت کا خاتمہ کرتی ہے, اس کے نتیجے میں بہت سی اخلاقی برائیوں کا خاتمہ بھی کرتی ہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ پہلے ایک چیز کا خاتمہ کر لیں پھر اس کے بعد دوسری چیز کی طرف بڑھ جائیں. انصاف میں خرابیاں ہیں, بیوروکریسی میں خرابی ہیں, فوج میں خرابی ہیں, آپ کے پورے نظام کے اندر خرابیاں موجود ہیں. لیکن جہاں سے آپ اصلاح کی ابتدا کر سکتے ہیں وہ ہر حال میں تعلیم ہے. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اپنی توجہات کا مرکز اس کو بنانا چاہیے. اس میں خرابیاں ہوں گی پہلے مرحلے میں, مشکلات بھی ہوں گی, اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی. لیکن اگر ہم قومی ویژن کو سامنے رکھ لیں اور پھر قومی ول پیدا کریں اپنے اندر, یعنی اس بات کا محکم ارادہ پیدا کریں کہ ہم کو تعلیم کو بنیاد بنا کر کام کرنا ہے, تو یہ قابو پا لیں گے. صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ, کیونکہ دیکھیے آپ نے جو بات بیان کی ہے وہ ایک بہت اچھی تجویز ہے. ہماری صورتحال اس پہ بھی ہم نے بحث کر لی, بہت صورتحال خراب ہے. ہم نقطہ آغاز اس پورے مسئلے کے حل کا کیسے کریں؟ یعنی جو آپ فرمانا وہ ایک دن میں ایک دم سے نہیں ہو سکتا. ہم موجودہ دور کا سرسید کہاں سے لائیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یہ بات بتا رہے ہیں, آپ بتائیے, دوسرے لوگ بتائیں. جب آپ کو شعور کسی چیز کا حاصل ہو جاتا ہے تو آپ بتانا شروع کرتے ہیں. جب آپ پورے زور کے ساتھ بتاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کا دل بھی کھول دیتا ہے. ان میں کوئی سرسید پیدا ہو جائے گا, کوئی اقبال پیدا ہو جائے گا, کوئی اور بڑا سے بڑا آدمی پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ خود کام کرتا رہتا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. یعنی یہ خواب نہیں دیکھے جاتے کہ سرسید پیدا ہوگا تو پھر کچھ کریں گے. مجھے جو کچھ کرنا ہے مجھے کرنا ہے, آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کو کرنا ہے. اگر تاریکی بہت زیادہ ہے, آپ کے پاس ایک چھوٹی سی شمع ہے, جلا دیجئے اس کو. اس سے کچھ نہ کچھ تاریکی چھٹ جائے گی. آپ اپنا فرض پورا کریں. باقی اس کو اللہ تعالیٰ کب ایک الاؤ بنا دیں گے, کب اس کو آفتاب اور ماہتاب بنا دیں گے, یہ ان پر چھوڑیں. جیسا میں کہتا ہوں کہ کچھ ہمارے لیے ایسی چیزیں سامنے آئیں جو ہمارے لیے رہنما بنے. دیکھیے دور جدید میں مغرب نے جہالت سے اٹھ کے غیر معمولی ترقی کی. اسی طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ خود مسلمانوں نے بھی اسی پیٹرن پہ ترقی کی. ان دونوں نے کیا اپروچ اختیار کی تھی؟ علم اہمیت اختیار کر گیا. یعنی جب تک علم اور تعلیم اہمیت نہیں اختیار کرتے کچھ بھی نہیں ہوتا. مغرب میں آپ دیکھیے کیا ہوا, دو تحریکیں اٹھیں. ایک مذہب میں ریفارمیشن کی تحریک اٹھی. اس کے معنی کیا تھے کہ مذہب کے علم پر کلیسا کی اجارہ داری نہیں ہے. ہم خود بھی بائبل کو سمجھ سکتے ہیں, دین کا علم ہم خود بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا. دوسری ناسنس کی تحریک اٹھی, یعنی احیاء علوم جس کو کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے کیا ہوا, علوم کی نئی بنیادیں پڑی, علم کے بارے میں رویے بدلے, سوسائٹی نے علم پر خرچ کرنا سیکھا. پھر اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن ہوا تو اس کے نتیجے میں ضروریات نے خود لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس میں انویسٹ کریں. پھر مارکیٹ اکانومی کے اصولوں نے اور زیادہ اس کے لیے انگیخت کا کام کیا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے ہر سوسائٹی کے اندر. پہلے آپ اس کی اہمیت تو سمجھیے کہ آپ کو اپنی سوسائٹی کو تعلیم دینی ہے, ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم تو اس اہمیت ہی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ایسا اہمیت تو ایک طرف رہی. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تعلیمی ادارے سیاست کا بہت بڑا گڑھ بن چکے ہیں. یعنی جو کچھ بھی تعلیم ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن جھگڑے ہو گئے, اسٹوڈنٹس مر جاتے ہیں, یہ تک صورتحال ہوتی. تعلیمی ادارہ بند ہو گیا مہینے کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر, اس صورتحال میں ہم کیسے بہتری؟ میں تو جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں جو مذہبی رہنما, جو سیاسی رہنما سیاست لے کر گئے ہیں وہ قوم کے اغوا کے مجرم ہوئے ہیں. تعلیمی اداروں میں صرف تعلیم ہونی چاہیے. تعلیم کے زمانے میں آپ کی ساری توجہات کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ علم کے ساتھ محبت پیدا کی جائے. اگر کسی کو کچھ کرنا ہے ہماری سوسائٹی میں تو وہ یہ کرے کہ وہ بچے جو تعلیم پا رہے ہیں ان کی مزید تعلیم کا اہتمام کر دیا جائے. اگر فارغ اوقات میں آپ کوئی اسکول بنا سکتے ہیں, آپ کوئی ویکینڈ اسکول بنا سکتے ہیں, آپ کوئی تربیتی ادارے بنا سکتے ہیں, یہ بنانے چاہیے. جو لوگ وہاں سیاست لے کر گئے ہیں انہوں نے قوم کے ساتھ دشمنی کی ہے. اس کے نتیجے میں اسلحہ تعلیمی اداروں میں داخل ہوا ہے, جھگڑے تعلیمی اداروں میں داخل ہوئے ہیں, منافرتیں تعلیمی اداروں میں داخل ہوئی ہیں. پھر ہر سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت کی اپنی ایک فوج اس میں وجود میں آئی ہے. اس کے نتیجے میں تعلیم کا معیار گرا ہے, استاد کا احترام ختم ہوا ہے. اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے. یہ اغوا سے بڑا جرم ہے. یعنی بچے جن کو والدین نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے, ہماری ساری توجہات یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان میں علم کا شوق پیدا کریں, تعلیم کا شوق پیدا کریں. اور اس زمانے میں اگر مذہبی تعلیم میں کوئی خامی ہے, مثلا آپ نے ابھی سوال اٹھایا تھا, مذہبی رہنما آگے بڑھے اور بچوں کی تعلیم کے لیے ویکینڈ سکولز قائم کر دیں جن کے اندر بچے آ کے تعلیم پا لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایک خاص نقطہ نظر
کا ایک خاص نقطہ نظر ہے، آپ فلاں مذہبی ادارے میں اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں، دوسرا آدمی کسی دوسری جگہ بھیج دیتا ہے. یہ کام کرنے چاہیے تھے. اس کے برعکس ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نعرے لگائے، ہم نے قوم کو برباد کیا، اس کے اندر بچپن میں سیاسی اضطراب پیدا کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اصل میں بلوغ سے پہلے بہت سے احساسات بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ان کی ساری توجہات کا مرکز علم اور تعلیم کو ہونا چاہیے. جب وہ اچھی تعلیم پالیں گے اس کے بعد سیاست کریں، اس کے بعد معیشت میں اپنا کردار ادا کریں، جو جی چاہے کریں. بچے گاؤں سے آئے، دیہاتوں سے آئے، آ کے ہاسٹلوں میں مقیم ہوئے. ہمارے ہاں کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے یہ کوشش کی کہ وہیں سے اپنی فوج تیار کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین جرم تھا جس کا ارتکاب کیا گیا ہے. جتنی جلدی اس سے توبہ کر لی جائے اتنی ہی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جیسا صاحب، ہمارے نظام تعلیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی ایجوکیشن دی جاتی ہے وہ اصل میں امتحانوں کے لیے رٹے کا طریقہ ہوتا ہے. کچھ سوالوں کو بچوں کو یاد کر لینا ہے، سوالات کے جواب کو، اور ان کو جا کر امتحانی کاپی پہ لکھ دینا ہے. اس نے کچھ نہیں سیکھنا، اس نے کچھ نہیں سمجھنا، اسے نہیں معلوم کہ وہ کیا یاد کر رہا ہے. جو کچھ اس نے بس کہیں سے رٹ لیا ہے اس کو لے آ کے وہ نقل کر دے گا. اس کے بعد وہ ماسٹرز کر کے باہر آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ انجینئرنگ کر کے باہر آ جاتا ہے، ملک سے باہر جاتا ہے، اس کی کوئی ڈگری ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کسی فیلڈ میں قدم رکھتا ہے، انجینئر بنتا ہے، پہلی دفعہ وہاں جا کے کام سیکھتا ہے. تو اس صورتحال میں ہم کس طرح ہمارے یہ فاضل دوست اس جانب آپ کی توجہ دلا رہے ہیں. سر جی میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل موقع دیجیے. یہ بہت سی چیزیں اس کے بارے میں یہ میرے خیال میں آپ بالکل ایکچولی یہ جو فلا ہے نا یہ ہمارے کریکولم میں آیا ہوا ہے. اب جو ہمارا کریکولم ہے وہ اس کو اسٹیمولیٹ کر رہا ہے کہ رٹا لگوایا جائے. ہماری جتنی بھی ٹیکسٹ بکس ہیں وہ ساری کی ساری کانسیپٹ بیسڈ نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ آتی ہے کریکولم میں جو کوگنیٹو، سپوز میں ایک مثال سادہ سی دوں گا، والیوم پڑھانا ہے. والیوم پڑھانے کے لیے میں ایک ٹیچر ہوں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ ٹیچر ہیں. ہم تمام جب کلاسز میں جاتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے میں ختم کر لیتے ہیں، وہ 2 ہفتے لگاتے ہیں والیوم پڑھانے میں، یہ 1 دن لگاتی ہیں، میں 3 دن لگاتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسپیسیفائی نہیں کیا کہ ہمیں کتنا پڑھانا ہے. تو یہ جو کوگنیٹو ڈومینز ہیں جب تک کریکولم میں یہ ڈیفائن نہیں کیے جائیں گے، وہاں واضح کی ورڈز ہوتے ہیں، باقاعدہ کی ورڈز ہوتے ہیں کہ اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اس حد تک ہی پڑھانا ہے، اس کی اپلیکیشن بھی پڑھانی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی پڑھانی ہے. جبکہ یہ چیزیں بکس میں نہیں ہوتی. بکس میں تو صرف والیوم لکھا ہوتا ہے، تو ہر ٹیچر اپنی اپنی مرضی سے وہ جس طرح مذہب کو دیکھا تھا کہ اس طرح گول ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے لمبا ہوتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے پڑھانے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں تمام کی تمام ڈیفائن نہیں ہیں. ہمارے پاس ویل ڈیفائنڈ کریکولم نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. اس وقت ہمارے جو تمام ایگزامینیشن بورڈز ہیں ان کے پاس یہ ویل ڈیفائنڈ کریکولم نہیں ہے ایکسیپٹ نیولی بورن ایگزامینیشن پرائیویٹ ایگزامینیشن بورڈ. سر میں تھوڑا سا آپ اس میں ایڈ کر دیجیے. آپ سے اختلاف کروں گا. جو ٹیکسٹ بکس ہیں ہمارے پاس ان میں کمپلیٹ نالج موجود ہے. اب یہ ہے کہ اس کو کنوے کرنے کا طریقہ اور جو آپ کے پاس وقت ہے اور جو طریقہ امتحان ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی پالیسی کے اندر آپ سے 80% MCQs آ رہے ہیں. وہ بالکل اسی لیے آ رہے ہیں کہ اس کاپی کلچر کا خاتمہ ہو جائے. تو یہ تو معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے. اور اس میں استاد صرف آپ استاد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تمام اکثر کالجز کے اندر ایک پیرالل انتظامیہ چل رہی ہے جناب، اور وہ امتحان نہیں کنڈکٹ کرنے دے رہی ہے. تو ویجیلنٹ آفیسر جو وہاں پر جا رہا ہے وہ کوئی یوگا کا ماہر نہیں ہے، کراٹے کا ماہر نہیں ہے. وہ اس موت کو نہیں فیس کر بالکل صحیح کہا جب تک آپ اس کاپی کلچر کا خاتمہ نہیں کریں گے اور استاد کو سکون سے پڑھانے کا موقع نہیں دیں گے. استاد ہمارے پاس بہترین ہے اور بغیر تربیت کے تو آپ سمجھ لیں اساتذہ آتے ہی نہیں ہے، چاہے وہ PTC کرے گا یا CTE کرے گا، BA کرے گا، MA کرے گا. جی آپ فرمائیے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں ینگ جنریشن میں اس چیز کا بڑا خیال ہے کہ وہ بہت اچھے ٹیچر بنے. مطلب یہ کہ وہ ایجوکیشن تو حاصل کریں لیکن اس کے ساتھ ٹریننگ بھی لیں تاکہ وہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے اس کو امپارٹ کر سکے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھے ٹیچرز کی لاٹ نہیں ہے. ینگ لوگوں میں بھی بہت اچھے ٹیچرز ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایسا ہے کہ ہمارے جو سلیبس ہے کریکولم ہے اس میں یونیفارمٹی نہیں ہے. طبقاتی جو ہے بچے جو O لیول میں پڑھے وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ بھی شیکسپیئر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ میٹرک اسکول سسٹم دیکھیں وہ بھی شیکسپیئر کو پڑھے. تو کیا بات ہے کہ ان کے ویوز اتنے زیادہ کلیئر ہوتے ہیں؟ ان کے نہیں ہوتے کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈنگ سکھائی جاتی ہے. یعنی اس میں طریقہ تعلیم جو ہے اس کا بڑا تو ہر ٹیچر کو پتا ہوتا ہے اس نے کتنی ڈیپتھ میں جا کے پڑھانا ہے. نہیں وہ بھی طریقہ تعلیم والی بات نہیں ہے. کریکولم ہر چیز کو گائیڈ کرتا ہے یا ڈائریکٹ اساتذہ کے لیے بھی کریکولم کیا کرتا ہے؟ کریکولم ایک اسٹینڈنگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ٹیچرز کو یہ بتاتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے پڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ ایگزامینیشن کو بھی بتاتا ہے کہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے ایگزامینیشن لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہوگی. میں چاہتا ہوں گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھایا جائے. صاحب ایک بڑا اہم سوال جو اس وقت سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے وہ نصاب کے حوالے سے، خاص طور پر اسلامیات کا نصاب. آپ چونکہ اس کمیٹی کے ممبر بھی ہیں تو اسلامیات کا جو نصاب ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ آپ اطمینان اس میں محسوس کرتے ہیں اور جو تبدیلیاں اب ہو رہی ہیں
ان پہ آپ اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ میں تو اپنی رائے دے چکا ہوں اس سے پہلے کے پروگرام میں، اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے اس مضمون کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اخلاقی تعلیمات سے ابتدا کیجئے، عربی زبان چھٹی جماعت میں سکھائیے، اور اس کے بعد قرآن کو اور حدیث کے ایک مختصر سے نصاب کو طالب علموں کے لیے اسلامیات کا نصاب بنا دیجئے. باقی آپ جس طرح بھی کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا آپ اختلافات کو جنم دیں گے یا مذہبی منافرتوں کو جنم دیں گے، اور اگر سب کچھ نکالنا شروع کر دیں گے کہ یہ فلاں کو قابل قبول نہیں، یہ فلاں کو قابل قبول نہیں، تو آخر میں رہ کچھ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے جاوید صاحب. ہم ناظرین ہم جاوید صاحب سے مزید بات کریں گے، لیکن اس وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویورز. جاوید صاحب پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. ایک آخری اہم موضوع جس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم بات کریں وہ ہائر ایجوکیشن کا ہے، اس لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر یہ ہائر ایجوکیشن ہے کہ جو اگر درست طور پہ دی جا رہی ہے تو وہ پھر فرق پیدا کرتی ہے. اس میں اصلاح کا کیا طریقہ آپ تجویز کریں گے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن دنیا بھر میں دی جا رہی ہے، اس کے لیے معیارات بن چکے ہیں. کس طرح دینی چاہیے یہ بھی معلوم ہے. میرے نزدیک اس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ہمیں بے تکلف ان کو اختیار کرنا چاہیے. مسلمان کے لیے ہر جگہ کی حکمت ایک بہترین حکمت ہوتی ہے. اس معاملے میں کوئی نظریاتی سوالات نہیں پیدا ہوتے. آپ نے اختصاصی تعلیم دینی ہے، اختصاصی تعلیم جب بھی آپ دیتے ہیں اس میں اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں میں تحقیق کا ذوق پیدا ہو، وہ چیزوں کو سمجھ کر پڑھیں، ان کے اندر ایک کریٹیکل انالیسس کا مزاج پیدا ہو، اور وہ صحیح نتائج نکالنا سیکھیں. یعنی وہ محض مقلد بن کر نہ رہ جائیں کہ ان کے سامنے ایک چیز آئی ہے انہوں نے اس کو اسی طرح لے لیا ہے. میں اس سے پہلے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ہاں تعلیم کے معاملے میں ابتدائی تعلیم تو آپ دیتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایف اے ایف ایس سی تک. اس کے بعد ہر آدمی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزوں میں اسی طرح کا اختصاص پیدا کرے. ہنر مندی سکھانے کے لیے بھی آپ کو ادارے قائم کرنے چاہیے. یعنی بہت بڑی تعداد اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کی پیدا کرتا ہے جو کچھ علوم و فنون اس نوعیت کے سیکھنے کے لیے پیدا نہیں ہوتے. آپ ان کو اچھا ہنر دیں تاکہ وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں. انہی لوگوں کو آگے جانا چاہیے جو فی الواقع ان علوم فنون کا ذوق رکھتے ہیں جو آپ ہائر ایجوکیشن میں پڑھانا چاہتے ہیں. ہائر ایجوکیشن کے معاملے میں اگر آپ اسے مہنگا بھی کر دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں مسابقت کی ایک فضا رہتی ہے، لوگ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ اہمیت کی چیز جو ہے وہ آپ کی 12ویں جماعت تک کی تعلیم ہے. یہ بنیاد ٹھیک ہو جانی چاہیے، اس کو انتہائی سستا کرنا چاہیے. اس معاملے میں تو اگر حکومت یہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ یہ مفت تعلیم تک لے جائے تو یہ بھی ایک اس کے صحیح فریضے کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ قوم کو یہ تعلیم مل جائے اس کے بعد کے مراحل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. پھر ہائر ایجوکیشن کے معاملے میں ہمیں اپنی قوم کو یہ تربیت بھی دینی چاہیے کہ لوگ اپنا ایپٹیچیوڈ دیکھیں. اللہ نے ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے ہاں چلتی ہے. ایک زمانے میں سب مائیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہی تھی، پھر سب مائیں انجینئر بنانا شروع ہو جاتی ہیں. پھر کوئی زمانہ آیا ہے کہ اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، اب فلاں ہے اور فلاں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑے ہی دیر کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہم کو چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ وہاں گھسائیں. ایسا اس کا سبب کچھ یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ملازمت جو ہے اس کی شرط اصل میں تعلیم ہے، وہ ہنر پہ نہیں دی جاتی. میں نے اسی لیے توجہ دلائی آپ کو کہ آپ بچوں کو ہنر بھی سکھائیے. آپ یقین کریں کہ بہت بڑی تعداد 60-65% لوگ خدا پیدا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اچھے ہنر مند بنے. ان کو اچھا ہنر سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں. تو ہائر ایجوکیشن میں یہ کچھ بنیادیں ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے. باقی دنیا میں بڑے اچھے معیارات بنا دیے گئے ہیں، آپ ان کو حاصل کریں. عالمی سطح کے ادارے قائم کریں. آپ کی یونیورسٹی میں سے پڑھے ہوئے آدمی کا بھی وہی مقام ہو جو کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے آدمی کا مقام ہوتا ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے جو تجربات کیے ہیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ یہ فیلڈ ہے، آپ بھی ایک چیز میں ایڈ کروں گا. مختلف ملکوں میں بڑی دور رس پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کو آئندہ 10 سالوں میں کون سے اسکلڈ لوگ چاہیے. بجائز کہ ہم دھڑا دھڑ انجینئر ڈاکٹر پیدا کرتے رہیں، ان کی 10 سالہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں آئندہ 10 برسوں میں اتنے انجینئرس کی ضرورت پڑے گی. تو وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، مختلف انسٹیٹیوشنس کو متحرک کر دیتے ہیں کہ وہ اتنے انجینئرس پروڈیوس کر کے دیں، یا آئندہ ان کو اتنے MBA چاہیے، اتنے ڈاکٹرس چاہیے، تو وہ اس حساب سے چلتے ہیں. بجائز کہ بہت سارے MBA کر لیے پھر ان کے لیے جابس نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ تمام چیزیں اگر پلاننگ کے تحت چلیں گی تو ہمارا ملک آرام سے ترقی کی طرف راہ پر گامزن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حکومت کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ منصوبہ بندی کرے. یہ منصوبہ بندی کرنا اور رہنمائی کرنا اس کا کام ہے، اور ابتدائی تعلیم کے مواقع پیدا کرنا. کیونکہ ابتدائی تعلیم کو اگر آپ مہنگا کر دیں گے تو آپ کی قوم پھر جہالت کے کار میں چلی جائے گی. اچھا، پھر یہ جو فری ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے، ابھی بہت سارے صوبوں میں ہمارے بات ہو رہی ہے کہ ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. وہ صرف میڈیا کی حد تک فری ایجوکیشن ہو رہی ہے. جا کے پچ پہ جا کے دیکھیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھیں گے، کتابیں مفت تقسیم ہو رہی ہیں تو صرف 4-5 لوگوں کو تقسیم ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ فوٹوگراف بن کے وہ دکھائے جا رہے ہیں، جبکہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی نہیں
نہیں ہے. عام بچہ ابھی بھی بغیر اپنے پیسوں سے خرید کے کتابیں پڑھ رہا ہے, ابھی تک وہ فیسیں دے کے پڑھ رہا ہے, ایسی کوئی نہیں چل رہی. آپ کو اطمینان نہیں ہے اس میں؟ قطعاً اطمینان نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں سر. ہمارے اور پاس اس میں گوسٹ اسکول کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے, لیکن ان کے اساتذہ بھی لے رہے ہوتے ہیں اور ان کے نام پر کتابیں بھی جاری ہوتی ہیں, یونیفارمس کے لیے دوسرے باقی. میں سمجھتا ہوں سر کہ آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایجوکیشن کو چائلڈ سینٹرڈ ہونا چاہیے, لیکن سب سے زیادہ جس طرف ہم لیک کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے بچے کا رجحان کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا. ہمارے پاس گائیڈنس اور کاؤنسلنگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس. کسی بچے سے آپ پوچھ لیں بھائی آپ سائنس گروپ کیوں لے رہے ہیں, آپ میں اتنا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. نہیں سر, ابو چاہتے ہیں کہ مجھے سائنس گروپ ملنا چاہیے, اور اوپر سے سفارشیں آنے شروع ہو جاتی ہیں آپ کے پاس, نہیں اس کو آپ کمپیوٹر دے دیجیے, اس کو آپ بایولوجی دے دیجیے, سائنس گروپ دے دیجیے. تو بچے کا رجحان تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا اسکلس, کیونکہ جو اس کے کلٹیویشن کر رہا ہے وہ تو ٹیچر کر رہا ہے. ٹیچر کو آپ رکھ دیتے ہیں پیچھے اور آپ خود فیصلہ کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کو چونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس کو بھی ڈاکٹر بھی بننا چاہیے. اچھا, پھر آ جاتی ہیں پیڈاگوجیکل اسکلس ٹیچرس کی. یعنی ایک کلاس کے اندر 30 بچے ہیں تو سارے کے سارے بچے ایک طریقے سے سیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. کچھ آڈیٹری ہوتے ہیں جو کہ صرف لیکچر سن کے سمجھ جاتے ہیں, وہ 5-7 بچے ہوتے ہیں. اب ہم اگر باقی بچوں کو لیکچر دیے جائیں گے تو ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ویژولز ہوتے ہیں, وہ کچھ 8-10 بچوں کا گروپ ہوگا جو تصویریں دیکھ کے یا السٹریشن دیکھ کے یا لیکچر کے پوائنٹس بورڈ پہ دیکھ کے سمجھے گا. ہم ان کو ایڈریس کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ گیا. اب باقی بھی کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کینیستھیٹک کہلاتے ہیں, وہ اس وقت سمجھتے ہیں چیزوں کو جب وہ خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہمارے جو ٹیچرز جو پڑھاتے ہیں تو ان کو ان تمام چیزوں سے اکوپ ہونا چاہیے کہ ان کا جو لیسن پلان ہو, جو ان کی ٹیچنگ ہو, وہ ان تمام بچوں کو ایڈریس کر رہی ہو. ٹھیک ہے سر. پلاننگ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جس طریقے سے آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے, اب ظاہر ہے کہ ماہرین تعلیم سب کچھ بیان کر رہے ہیں, اس طریقے سے کلاسز کے سیکشن بنا دیے جائیں بالکل, تاکہ ایک طریقے سے پڑھانے والے استاد ایک جگہ پڑھائیں, دوسرے طریقے سے پڑھانے والے دوسری جگہ پڑھائیں. وہ جو انہوں نے نشاندہی کی ہے, بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں والد کیا چاہتا ہے, والدہ کیا چاہتی ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں رشتے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے یہاں تعلیم ہوتی ہے. یعنی آپ بچے کو موضوع بنائیں پہلے, وہ کیا ہے, خدا نے اسے کیا پیدا کیا ہے, اس کو کیا صلاحیتیں دی ہیں, اس کے اندر خامیاں کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا ہیں. اس کے لیے ایک پورا نظام ڈیولپ کرنا چاہیے, پھر آپ کے ہاں صحیح قوم پیدا ہوگی. ایک بچے کو مار مار کے استاد, گھر والے بھی تانے دے دے کر عالم بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, ڈاکٹر بنانا ہے, خدا نے پیدا ہی نہیں کیا اس کو اس مقصد کے لیے. بالکل. تو بچے کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کیسا پیدا کیا ہے, اس کو آپ کو پوری طرح سمجھنا چاہیے. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ چاروں حضرات و خواتین جو ہے مختصراً جو ہے یہ بتا دیجئے کہ ایجوکیشنل سسٹم پاکستان کا جو ہے اس کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے بریفلی. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک پورا, میری ڈاکٹر حمیدہ کھوڑو سے بھی بات ہوئی تھی اس موضوع پہ, جو پروونشل ایجوکیشن منسٹر ہیں. انہوں نے کہا کہ ارشد صاحب, ہاں, تو اس کو ہم ایک جامع, مکمل, ریلائبل, کریڈیبل اور ٹرانسپیرنٹ کوالٹی ایشورنس پروگرام بنا کے دیں جو کہ ان تمام چیزوں کی مانیٹرنگ کرے. جس طرح کہ آفسٹیڈ یونیورسٹی USA کی ہے جو کہ انسپیکشن کے حوالے سے بڑی مشہور ہے, ان کا پورا کوالٹی ایشورنس پروگرامز ہوتے ہیں. اس طرز کا ایک پروگرام ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہونا چاہیے, جو کہ میں نے اس کی خصوصیات بیان کر دی ہیں, ٹرانسپیرنٹ ہو, کریڈیبل ہو اور ریلائبل ہو. تو ورنہ تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. جی بہنا. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے, ہماری ٹیچرز کو ٹریننگ کروانی چاہیے, ان کو جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف یہی نہیں کہ ٹیچر ایک بہت اچھا ٹیچر ہے, وہ 6 گھنٹے اسکول میں آ گیا اور اس نے پڑھا دیا, ایسا نہیں ہوتا. اس کی بھی پرابلم ہو سکتی ہے. آپ بچے کو انڈیویجول دیکھتے ہیں تو ٹیچرز کی بھی پرابلم دیکھیے. اچھا, وہ جو جاوید صاحب نے بات کہی تھی عمومی تعلیم, وحدت نظام تعلیم ہو, اس پہ کمیٹی بالکل ہونی چاہیے, اور سب لوگوں کو ہر طرح سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ایجوکیشن امپارٹ کر رہے ہیں وہ ویلیویبل ہے, اس کو ہم زندگی میں, عام زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. ایسی کوئی ایجوکیشن ہمیں نہیں چاہیے جس کا کوئی یوز ہماری زندگی میں نہ ہو. جی, اس میں حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کریکولم ڈیولپ کرنا چاہیے جو کہ پورے لوگوں کو کیٹر کرتا ہو. اس کی ریکوائرمنٹ, ہماری اپنی وقت کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو فلفل کرتا ہو. صرف یہ نہیں کہ خالی کتابیں کر دی, یہ کرنا, یہ پڑھانا, دیٹس ناٹ انف. اس کے لیے پراپر ایک ورک ریسرچ ہونا چاہیے اور اس کے مطابق ہمارا سلیبس بنانا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے جناب علی. میرے خیال میں تو بنیادی تعلیم سے لے کر کے